بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دروس اللغة العربية جیسا کہ آپ نے کتاب شیئر کیا ہے اسکرین پر جہاں سے ہم کو پڑھنا ہے جی ہم پڑھ رہے تھے ادوات الجازمہ لفعلین، وہ ادوات جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اصول فقہ میں یا عام فقہی قواعد میں ایک بات کہی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ وصف آتا ہے، وصف کسی بھی چیز کی صفت یا وصف بیان کیا جاتا ہے تو وہ احتراز کے لیے کیا جاتا ہے۔ احتراز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کسی وصف کے ساتھ مقید ہو، اگر اس میں وہ وصف نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ اس کا حکم بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر آپ نے کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا اصول میں یا اصول فقہ میں، اگر آپ نے پڑھا ہے تو۔ اور یہ کہنے کا مقصد یا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ادوات الشرط التي تجزم فعلین، جو التي تجزم فعلین یا التي تجزم ایک وصف ہے نا، ایک وصف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے بھی ادوات ہیں جو جزم نہیں دیتے ہیں، جو جزم نہیں دیتے ہیں، یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ واضح ہے؟ شیخ صاحب جزم نہیں دیتے یا ایک فعل کو جزم دیتے ہیں؟ نہیں، جزم ہی نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، ایسے بھی ہیں جزم ہی نہیں دیتے ہیں، یا ان کو ادوات جازمہ نہیں کہتے ان کو، ٹھیک ہے، ادوات غیر جازمہ کہتے ہیں۔ جب جازمہ کہیں گے تو پھر غیر جازمہ بھی ہوں گے، اس کو مفہوم مخالف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصف والا مسئلہ ہے کہ وصف جو ہے نا احتراز کے لیے لایا جاتا ہے، وصف یا قید جو ہے نا احتراز کے لیے، ورنہ اگر وہ احتراز نہ ہو تو پھر اس وصف کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اس وصف کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی لفظ بے معنی اس اعتبار سے کہ اس لفظ کو لائیں تو بھی معنی صحیح ہے، نہ لائیں تو بھی معنی صحیح ہے، ٹھیک ہے، وہ بے معنی ہوتا ہے۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے کہیں نحوین یا لغویین کسی حرف کو زائد کہتے ہیں، جیسے ابھی آگے آ رہا ہے کہ اینما میں کہتی ہے، اینما میں ما زائد ہے، ٹھیک ہے، ما زائد ہے۔ اور اسی طرح ما اور لیسا کی خبر پہ با آتا ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، ٹھیک ہے۔ تو وہاں نحویین یا لغویین کہتے ہیں کہ با زائد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، با زائد ہے۔ مگر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو لغت میں، نحو، صرف میں یہ ٹھیک ہے، حد تک ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں کسی کو ہم زائد نہیں کہیں گے۔ قرآن مجید میں کوئی بھی ایک حرف ہو اس کو ہم زائد سے تعبیر نہیں کریں گے، بھلے اس کا معنی مطلب ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہاں سمجھ میں آتا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، جہاں پہ زائد ہوتا ہے وہاں پہ تاکید کا معنی ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک اصول ہے کہ زیادت الالفاظ تدل علی زیادت المعنی، جس میں الفاظ زیادہ ہو تو معنی بھی کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسی بیس پر کہتے ہیں کہ وہ تاکید کے لیے اس کو لایا جاتا ہے، اس لیے وہاں پہ زائد نہیں کہیں گے۔ تو الغرض مقصد یہ تھا کہ ادوات شرط الجازمہ
ایک جازمہ وصف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب غیر جازمہ بھی ہے. ہم جو پڑھے گزشتہ مرتبہ پڑھ رہے تھے بلکہ وہ ادوات الجازمہ التي تجزم فعلین. اس کے بعد والے سبق میں شاید انشاءاللہ ادوات غیر جازمہ بھی پڑھیں گے. جیسے ہم نے اس سے پہلے ایک پڑھا تھا جو کہ اذا ہم نے پڑھا تھا. اذا، اذا یہ بھی شرط ہی ہے نا، اذا شرط ہے نہیں ہے؟ جی شیخ صاحب. جواب تو یہ شرط کا مطلب اس میں دو جملے آتے ہیں. شرط کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے مربوط کیا گیا، یا ایک جملے کا انحصار دوسرے جملے پر ہے نا. ایک ہی جملے کو شرط نہیں کہتے ہیں، ایک کا انحصار دوسرے پر ہو تبھی شرط کہتے ہیں. شرط کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر مشروط ہو تو شرط ہوگا، یا شرط ہو تو مشروط ہوگا، یہ بھی ہے. تو اب اذا جو ہے نا یہ غیر جازمہ ہے، کیونکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد، ٹھیک ہے. تو یہ اذا جو ہے نا شرط ہے، اور اسی میں سے اذا کے ساتھ ساتھ لو بھی آتا ہے. لو ولو شاء اللہ لجعل الناس امة واحدہ، فعل ماضی پہ آیا اور یہ جازمہ نہیں ہے، اگرچہ کہ فعل مضارع پر ہی کیوں نہ آ جائے جزم نہیں دیتا ہے. لو کے ساتھ لوما بھی ہے یا لولا بھی ہے، لولا بھی ہے. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ، ٹھیک ہے. تو یہ اور دو تین اور بھی ہیں. یہ ادوات شرط ہے مگر کیا ہے؟ غیر جازمہ ہے، جو کہ جزم نہیں دیتے ہیں. تو ہم جو پڑھ رہے ہیں یہاں سبق میں یہ کون سے ادوات ہیں؟ جازمہ جازمہ سے جازمہ ہے جی. تو شاید ہم نے یہ سبق ختم کیا تھا، تو جازمہ میں سے ہم نے جیسے ان پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ الا پڑھا اور کہا کہ الا اصل میں ان لا تھا. وہ ان جو کہ ادات شرط ہے، لا کے ساتھ اس کو ادغام کیا گیا تو وہ الا بن گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد تھا ان، وہ تو خیر ان حرف ہے، ٹھیک ہے. اور ہنا کا عشرت اسما. اچھا انہوں نے ان کو حرف کہا، ان کو حرف کہا، باقی جو ادوات ہے ان کو اسما کہا. ان جو ہے نا حرف، باقی جو ہے نا اسما ہے. جیسے مثال کے طور پر اسما، اسماء الشرط میں سے جو دو فعل کو جزم دیتا ہے من ہے، تو من کو ہم اس میں شرط کہیں گے، حرف شرط نہیں کہیں گے. اگرچہ کہ ادات کا جو لفظ ہے وہ دونوں پر بھی شامل ہے، دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ ادات نہ اسم ہے نہ حرف ہے. کیونکہ کلمے کی تین ہی قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. عربی زبان کا کوئی بھی کلمہ یا تو وہ اسم ہوگا، یا تو وہ فعل ہوگا، یا تو وہ حرف ہوگا، چوتھا کچھ نہیں ہوگا. تو کہا کہ ان حرف ہے، باقی جو آ رہے ہیں وہ پورے کیا ہیں؟ اسما. اسما ہے. جی ہاں اسما. جب اسما کہتے ہیں یا حروف کہتے ہیں، افعال کہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں اسم، فعل، حرف کی جو تعریف ہم نے جو پڑھائی گئی یا حفظ کی گئی وہ ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں. اب یہ اسما ہیں. اس کے بعد والے ظاہر سی بات ہے کہ اسما کی جہاں دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی، تو یہاں مبنی ہی تو ہوگا، معرب تو نہیں ہوگا. اس شیخ لیے اسما کیوں کہہ رہے ہیں اور ان کو کیوں حرف کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں اسما اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جتنے ادات ہیں یا ادوات ہیں یہ اسم کے جواب میں آتے ہیں یا ان کے جواب میں اسم آتا ہے. اب مثال کے طور پر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ من عاقل کے لیے ہے،
کسی انسان کے بارے میں نہ کہا جا رہا ہے. جی جی. من یعمل، تو ظاہر سی بات ہے یہ انسان ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیونکہ اسم ہے. اور وما تفعلوا من خیر، دیکھیے اس کے بعد کی جو مثالیں ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. جو 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 کا مطلب شے ہو جائے گا نا، یعنی کوئی شے، یعنی جو بھی خیر کرو گے، یعنی شے، شے تو اسم ہی ہے، کوئی حرف تو نہیں ہے، اسم تو ہے، تو وہ شے کی جگہ پر آ رہا ہے تو وہ اسم بنتا ہے. اب متا یہ اسم الزمان ہے. متا، متا تسافر اسافر، متا کے جواب میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی ٹائم بتائیں گے نا، صباحا و مساء. تو یہ اسم الزمان ہے، یہ ظرف الزمان ہے. تو اس لیے ان ادوات کو اسما کہا گیا کہ یہاں پہ ان حرف وہ ہونا کا عشرت اسما. اس کی میں نے وضاحت کی، ان کو الگ کیا، اس کے بعد والے ادوات کو کہا کہ اسما ہیں. ٹھیک، تجزیم فعلین. اب ما کہیں متا، یہ بھی ظرف زمان ہے. عین، یہ کیا ہوگا؟ ظرف کون سا ہوگا؟ مکان. مکان ہوگا. ہے تو ادوات شرط ہے تو اسم اسماء شرط ہے کہ وہ اسماء شرط جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، متا تسافر اسافر، این این تسکن اسکن. وکثیرا ما تلحقها ما الزائدہ، کہا کہ اکثر اس کے ساتھ ما جو ہے نا، ما کا لاحقہ ہوتا ہے. ما کا لاحقہ، ایک لاحقہ ہوتا ہے، ایک سابقہ ہوتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ سابقہ اسم سے یا لفظ سے پہلے آتا ہے، اور لاحقہ جو اس کو لاحق ہوتا ہے بعد میں جاتا ہے. بعد میں آتا ہے. لاحقہ، سابقہ پہلے آتا ہے. جی، تو ما تلحق ما الزائدہ، ما زائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اینہ کی جگہ پہ اینما، جیسے مثال ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. کہاں الزائدہ للتوکید، دیکھیے بالتوکید ہے کہاں پر، جب تاکید کے لیے ہے تو اس کو ما زائد نہیں کہیں گے. زائد کا مطلب ایکسٹرا چیز، اس سے کوئی معنی نہ ہو، جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، اسے زائد کہتے ہیں. جب تاکید آپ کہہ رہے ہیں تو زائد کیوں کہیں گے؟ وہ تو تاکید کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت. اس کے بعد ایہ ہے، ایہ معجم نجد فی المکتبۃ نشتری، نشتری، یہ ایہ ہے، یعنی ایو شیء. اور یہ ایہ جو ہے نا یہ مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد والا کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ. جب ایہ مضاف ہوتا ہے تو یہ خود کافی ہے یہ کہنے کے لیے کہ وہ کیا ہے، حرف ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے. اسم ہے. جی ہاں، اسم ہے، کیونکہ اسم کی خصوصیت ہے مضاف بننا، فعل جی کی نہیں خصوصیت ہے. جی ہاں. خیر، ای معجم نجد فی المکتبۃ نشتری، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے ہم لوگ؟ کون سی ڈکشنری پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی نہیں، مجید. پائی جاتی ہے تو پھر یہ سوال ہو گیا، شرط نہیں ہوا. ہم کس نہیں، اچھا، ہم کون سی ڈکشنری خریدیں؟ یہ بھی سوال کر رہے ہیں آپ. دیکھو اسماء شرط کو سوال نہیں اس کے اندر. مکتبہ نشترا میں یہ ڈکشنری ملے گی. نہیں، جو بھی ایہ معجمن، جو ہاں بھی جی، جو بھی، ہاں جو بھی. ہاں. اب یہ استفہام نہیں ہے، جو بھی کہیں گے، جو بھی ڈکشنری ملے گی ہم خرید لیں گے. جی تو کیا اس میں استفہام ہے؟ نہیں. اچھا نہیں. اچھا، جی جی. ہاں، تو ایا، اینا، متا، یہ سارے استفہام کے لیے بھی آتے ہیں. تو شیخ صاحب یہ نجد جو ہے یہ وہ آ رہا ہے جزم میں. ہاں تو پھر کیونکہ فعل، کیونکہ وہ شرط ہے. اچھا ٹھیک ہے. نہیں، معجم نجد، تو نجد جو شرط ہے تو نشتری کیا ہے؟ وہ بھی مجزوم ہے. وہ تو وہ چونکہ جواب شرط ہے. جی جی ٹھیک ہے. شرط جواب شرط. اسی طرح مہما، مہما یہ بھی جو بھی ہے. مہما تقل نصدق،
جو بھی آپ کہیں گے، جیسے بھی کہیں گے، جو بھی کہیں گے، یہ جو بھی کہیں گے آپ، ہم مان لیں گے، تصدیق کر لیں گے. تو اس کے بعد متا، جی ہاں، متا تأتون احمد، متا تأتی نأتی، ٹھیک ہے، متا تأتی نأتی، یہ بھی وہی متا اسم شرط میں سے، اور یہ اسم زمان میں. فی ای فصل نجلس، ای فصل نجد خالیا نجلس فیہ، ای فصل، عفوا ای فصل. اچھا یہ ایا جو ہے نا مفعول بھی کی بنیاد پر ایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ای فصل نجد خالیا نجلس فیہ، ٹھیک. تو اس میں ختم ہو گیا یہاں پر. کئی فما بھی تھا اس میں کیا؟ مفعول مقدم شیخ، جی کہہ سکتے ہیں مفعول مقدم، مفعول مقدم. یہ کہہ سکتے ہیں، مفعول مقدم کہہ سکتے ہیں. ای فصل نجد. کچھ چھوڑ نہیں دیا ہم نے شاہ صاحب؟ جی کچھ چھوڑ دیا ایک پیراگراف؟ نہیں، افهموا هذا الدرس جيدا نہیں تھا. فمن فهم هذا الدرس فقد فهم دروسا كثيرا. لي درس إضافي في هذا المساء، فمن أراد أن يستفيد فليحضر، ومن لم يحضر فليس بملوم. ملوم کا مطلب یہ ہے کہ ملامت نہیں کیا جائے گا. احمد كل الناس يحضر ان شاء الله. متى تأتون؟ جی اس میں جی اچھا شیخ صاحب، جی میں پچھلی کلاس میں بھی پوچھے تھے، جو اوپر ہے نا جہاں سے ہم نے شروع کیا ہے، نورین اوپر کرنا ذرا، اس میں اسمتا ہے، تو آپ نے مجھے مثال بھی دی تھی کہ سم امین جو سورہ میں آ رہا ہے، تو میں نے کہا تھا کہ یہ اسمتا کیوں ہے، وہ پھر کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، آپ چلے گئے تھے. جی اس میں فرق ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ اسماء ظروف جو ہے نا مذکر مؤنث کے اس میں تفریق نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ متا ہو، اینا ہو یا اینما ہو، جو یہ ہیں. لیکن یہاں پہ تفریق البتہ کر سکتے ہیں، لیکن اسما بھی کہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ ادوات ہے تو شاید اس کے اعتبار سے اسمتا کہا گیا یہاں پر، ورنہ سما بھی جو ہے نا چلتا ہے. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. جی تو یہ سبق ہمارا ختم ہوا. تدریبات کرنی تھی آپ لوگوں کو، سوالات کے جوابات، اور جو اس میں قاعدے ہیں وہ آپ کو یاد کرنا ہے، جو کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے قاعدے، ٹھیک ہے. پہلے ہم قاعدے جو نا پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 123 میں بھی دیکھیے وہی قاعدے ہیں کہ شرط، جواب شرط پہ فا کا آنا لازم ہے. کہاں پر آنا لازم ہے؟ یہ 8-9 جو ہے نا جگہ ہم نے پڑھے ہیں، ٹھیک، بلکہ 9-10 جگہ ہو گئے. اور پھر یہ پڑھا کہ جواب شرط پہ جب فا آ جاتا ہے تو اس وقت اگر فعل مضارع ہو تب بھی اس پہ جزم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. وہ پورا جملہ فی محل جزم ہوگا، فی محل جزم ہوگا. یہ بھی ہم نے پڑھا، ٹھیک. جیسے مثال مہما تکن الظروف فما اکذب، دونوں جگہ جو ہے نا فعل مضارع ہے، لیکن اس کے باوجود فما اکذبو میں جو ہے نا اکذبو ہے، فما اکذب نہیں ہے، اکذبو ہے، مجزوم نہیں ہے، اس لیے کہ جواب شرط پہ کیا داخل ہوا ہے؟ فا داخل ہوا. جب جواب شرط پہ فا داخل ہو جائے تو وہ پورا جملہ جو ہے نا فی محل جزم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل کو جزم نہیں ملتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو سین سوف آ گیا آپ پہ. خیر، تو یہ تو سبق ہو چکا. اس کے بعد ایک دیکھیے سارے جو ہے نا مثالیں اس میں ہیں جتنے بھی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو لگانا ہے، فا لگانا ہے یا جزم لگانا ہے، ٹھیک ہے. یہی والے مطلب اس میں یہ عین ادات شرط نمبر 3 میں، ٹھیک ہے. تو کہاں پہ شرط ہے، کہاں پہ جواب شرط ہے، کہاں پہ ادات شرط ہے، ٹھیک ہے. ضع خطا واحد تحت ادات الشرط وخطين تحت الشرط، یعنی غالباً یہ اسماء الشرط تحت الشرط یعنی فعل الشرط، وثلاث خطوط تحت جواب الشرط، یعنی ادات شرط پہ 1 خط، فعل شرط پہ 2 خط، جواب شرط پہ 3 لکیریں ڈالنی ہیں.
اس طرح کا جو ہے نا اس طرح کی تمرین ہے. اور پھر کہا اس کے بعد ایک شعر میں کہ صفحہ نمبر 126 میں ہی قال متنبی فمن یک ذا فم مر مریض یجد مرا به الماء الزلالا. تو کہاں پہ فمن یک کان یکون فعل مضارع ہے تو فمن یکن ہونا چاہیے نا، کیونکہ اگر کیا کہتے ہیں فعل اگر معتل ہے یا واو ہے تو حرف علت گرتا ہے حالت جزم میں. تو فمن یکن واو گر گیا لیکن یہاں نون بھی گر گیا، نون بھی گر گیا. تو یہ کانا یکون میں خاص طور پر صرف اس کے اندر ہی نون بھی گر جاتا ہے. شیخ صاحب کیا کہا؟ سوری آپ نے کیا ہے؟ کیوں نون گرا؟ نون گر جاتا ہے بس ایسے ہی. نون کو گرا دینا بغیر نون کے کہنا بھی جائز ہے. فمن یکن کہہ لے تو بھی جائز ہے، فمن یکو بھی کہہ لے تو جائز ہے. یہ شعر ہے اس وجہ سے شاعری میں؟ بغیر شعر کے بھی. اچھا ولم نکو من المصلین قرآن مجید میں ہے جی ولم جی. نکو من المصلین، تو یہ بغیر شعر کے بھی اس میں جائز ہے. وہ اصل میں یہ صرف اس کے اندر یہ کان یکون میں ہی ہے، مطلب ہے کہ کان یکون میں ہی، کیونکہ یہ ہے ہی فعل ناقص ہے اور گرانے کے بعد بھی اس کا معنی اگر صحیح ہے تو گرا سکتے ہیں اس کو. تو فمن یک ذا فمن مر مریض کہہ رہے ہیں کہ بیمار آدمی جس کا کڑوا، جس کا منہ مطلب کڑوا ہوتا ہے مرض کی وجہ سے، تو وہ میٹھا اور ٹھنڈا سا پانی اس کو بھی وہ اس میں بھی وہ کڑواہٹ محسوس کرے گا. یہ کوئی مطلب ہے کہ ایک تشبیہ ہے، یعنی ماں جیسے تیمم کا پانی ویسا نہیں ہے، صفت ہے اس کی پانی کی. جیسے ماؤن ہار کہہ دیں شاہ صاحب. ماؤ البارد ماؤ الحلو والمر ایسا ہے. تو یہ سب تشبیہ ہے کہ جو انسان جو ہے نا بدگمان انسان ہوتا ہے تو اس کو اچھی بات بھی جو ہے نا بری لگتی ہے اس کو. چلیں تو یہ تھے. اور اس کے بعد یہاں پہ ایک آ رہا ہے صفحہ نمبر 127 میں کم، ٹھیک ہے، کم مرت قلت لي هكذا هذه كم الخبرية، كم مرت قلت لي هكذا هذه كم الخبرية ومعناها كثير، فمعنى الجملة قلت لي هكذا مرات كثيرة. چلے کم جو ہے نا جو آپ نے پڑھا ہے وہ کم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کم خبریہ ایک کم استفہامیہ. ایک کم میں استفہام ہے کتنے، اور ایک کم کے اندر خبر ہے کتنے بار میں نے بول چکا ہے، کتنے بار میں نے پڑھا دیا، کتنے بار میں نے سمجھا دیا. یہ کوئی سوال نہیں میرا، یہ میں خبر دے رہا ہوں کہ میں نے بہت بار پڑھا دیا، بہت بار سمجھا دیا. ٹھیک ہے، تو دونوں جگہ بھی کم ہی مطلب استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، تو اگر کہیں گے کم مرت قلت لی ہکذا یہ خبریہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قلت لی ہکذا مرات کثیرہ، بہت بار. تو نذکر بعض احکامها. عرفت ان کم الاستفہامیہ تمیزها منصوب، کم کے بعد والا اسم اگر منصوب ہے تو وہ استفہام ہے. یا دوسرے طریقے سے اگر یہ کہیں کہ اگر آپ استفہام استعمال کرنا چاہتے ہیں کم کو تو لازم ہے کہ آپ کم کے بعد اسم کو کیا لائیں گے؟ منصوب لائیں گے، تبھی وہ استفہام ہوگا. وہ ورنہ آپ اگر مجرور لائیں گے آپ کے تو دل میں استفہام ہے لیکن اب استعمال تو لینا خبر کا کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو کم کتابا عندک، شخص منصوب بھی ہوگا اور واحد بھی، ہاں واحد بھی ہوگا. جی منصوب بھی ہوگا اور واحد بھی ہوگا کیونکہ وہ آگے آ رہے تو ترتیب سے ہم پڑھا رہے. ٹھیک ہے، تو کم کتابا عندک، اور لکھیں گے تو لکھنے کے بعد علامت بھی آگے علامت الاستفہام کی. ٹھیک ہے، ويجوز جره اذا جرت كم بحرف الجر بكم ريالا هذا القلم، بكم ريال هذا القلم. اگر کم سے پہلے با حرف جر آتا ہے استفہام بھلے ہو تو وہاں پہ جو تمیز ہے کم کے بعد والی دونوں جائز ہے، منصوب بھی اور مجزوم بھی. بکم ریال بکم ریالا، ٹھیک ہے، دونوں جائز ہے. اما تمیز کم الخبریہ فیجب جرہ نحو کم نجم فی السماء. اگر کم خبریہ ہے تو کم کے بعد جو تمیز ہے وہ جو ہے نا مجرور ہونا ہے. اچھا تمیز کیوں کریں اس کو؟ تمیز بھی آپ نے اس سے پہلے پڑھا، تمیز آپ نے پڑھا ہوگا میرے خیال سے. جی پڑھا تو ہے، ممیز کرنے کے لیے. جی ہاں، تمیز کا مطلب یہ ہے کہ ممیز کرنے کے لیے اگر آپ صرف کم کہیں گے تو کم کے بعد بہت کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے.
تو اس کو الگ کرنے کے لیے، ممیز کرنے کے لیے. اچھا اگر کم خبریہ ہے تو تمیز کیا ہوگی؟ مجرور ہوگی. وقد یجر بمن، کبھی من بھی آتے اس پر، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یعنی کتنے ہی گروپ یا فرقے جماعتیں، من بھی آتے اس کے اندر، من بھی آتا اس میں. من آؤ یا نہ آؤ لیکن کم خبریہ ہے تو تمیز کیا ہوگی؟ ہمیشہ یا ہر حال میں مجرور ہوگی. ٹھیک. تمیز و کم استفہامیہ مفرد، ایک تیسری بات ہے کہ استفہام والا کم اگر ہے تو تمیز منصوب ہوگی. اگر خبر والی تمیز ہے تو مفرد بھی ہوگا، جمع بھی ہوگی، لیکن مفرد زیادہ بہتر ہے، زیادہ بلیغ ہے. لیکن جمع بھی آ سکتی ہے، مجموع بھی ہو سکتی ہے. تو شاید یہ بہت ہی آسان سبق تھا، اور یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ جنا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. کم استفہام میں کم خبریہ، کم کی تمیز ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، الا کہ اس سے پہلے اگر حرف جر با آ جائے، تمیز منصوب بھی کہیں یا مجرور بھی کہیں، دونوں جائز ہے. اور کم خبریہ اس کی تمیز ہمیشہ مجرور ہوتی ہے، کبھی اس کی تمیز پر من بھی آ جاتا ہے. البتہ اس کی تمیز جو ہے نا مفرد اور جمع دونوں جائز ہے، لیکن مفرد زیادہ بلیغ ہے. البتہ استفہام کی تمیز ہمیشہ مفرد ہی ہوگی، خبر تو نہیں ہوگی، یہ جمع تو نہیں ہوگی. جی یہاں پہ ہم لوگ سبق ختم کر دیں گے انشاءاللہ. نماز کا اقامت وقت ہو چکا ہے. باقی تمارین یہ آپ کے اوپر ہے، جتنا آپ مشق کرو گے اتنا آپ کے لیے وہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.